بسم اللہ الرحمن الرحیم غوث اعظم سے متعلق روح پرور ویڈیوز دیکھنے کے لیے براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حصہ اول یقین کا سفر، موچی عبداللہ سے بغداد تک۔ تمہید، فقر، یقین اور اللہ پر توکل کہتے ہیں اللہ اپنے خاص بندوں کو آزمائشوں کی بھٹی میں تپا کر کندن بناتا ہے۔ یہ کہانی بھی ایسے ہی ایک بندے کی ہے جس کے پاس نہ دولت تھی نہ طاقت، بس ایک ٹوٹا ہوا دل، محنتی ہاتھ اور اللہ پر کامل یقین۔ اس کا نام تھا عبداللہ، پیشہ موچی مقام، ایک چھوٹا سا گاؤں۔ بغداد سے کئی دنوں کی مسافت پر عبداللہ کی زندگی فقر کی تصویر تھی، مگر اس کا دل ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ عبداللہ ایک سادہ مگر سچا انسان۔ عبداللہ صبح فجر سے پہلے اٹھتا، وضو کرتا، 2 رکعت نفل پڑھتا اور کہتا، یا اللہ، آج کا رزق بھی تیرے نام پر ہے۔ اس کے پاس ایک بوسیدہ سا صندوق تھا جس میں چند اوزار، پرانے چمڑے کے ٹکڑے اور ماں کی دی ہوئی ایک تسبیح، بس یہی اس کی دنیا تھی۔ گاؤں کے لوگ کہتے عبداللہ محنتی ہے مگر قسمت کا مارا ہے، مگر عبداللہ کہتا قسمت نہیں، میرا رب سب سے بڑا ہے۔ آزمائش کا پہلا وار، بھوک کئی دن ایسے آئے جب کام نہ ملا، چولہا ٹھنڈا رہا، پیٹ میں آگ لگی مگر زبان پر شکوہ نہ آیا۔ ایک رات عبداللہ نے صرف پانی پی کر روزہ رکھا، بھوک سے آنکھوں کے آگے اندھیرا تھا۔ اسی حالت میں اس نے خواب دیکھا۔ خواب بغداد کی پکار عبداللہ نے دیکھا، ایک نورانی شہر، اونچے مینار اور ایک بزرگ آواز، عبداللہ، اگر تو اللہ پر یقین رکھتا ہے تو بغداد آ جا، تیری تقدیر وہاں تیرا انتظار کر رہی ہے۔ آنکھ کھلی تو دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے فوراً سجدہ کیا، یا اللہ، اگر یہ تیرا اشارہ ہے تو میں چل پڑوں گا، چاہے جان چلی جائے، فیصلہ سب کچھ چھوڑ دینا۔ اگلی صبح عبداللہ نے اپنا آدھا چمڑا ایک مسافر کو دے دیا، باقی اوزار ایک یتیم بچے کو، اور کہا، بیٹا، یہ سب اللہ کی امانت ہے۔ لوگ ہنسنے لگے، بغداد؟ فقیر بغداد جائے گا؟ مگر عبداللہ نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ سفر کا آغاز، ننگے پاؤں، بھرپور یقین۔ عبداللہ کے پاؤں میں جوتا نہ تھا، راستہ پتھریلا تھا، دھوپ آگ برسا رہی تھی۔ ہر قدم پر زبان سے نکلتا، حسبی اللہ، لا الہ الا ہو۔ کئی میل چلنے کے بعد پاؤں چھل گئے، ہونٹ سوکھ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر دل نہ ٹوٹا۔ پہلا امتحان، تنہائی، ایک سنسان راستہ آیا، چاروں طرف خاموشی، ہوا بھی جیسے رک گئی ہو۔ شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا، واپس چلا جا، تو اکیلا ہے، کوئی مدد نہیں کرے گا۔ عبداللہ رک گیا، آنکھ بند کی اور بولا، میرا رب میرے ساتھ ہے، میں اکیلا نہیں۔ اچانک دل کو سکون ملا۔ دوسرا امتحان، پھارا بھوک اور پیاس۔ تیسرے دن عبداللہ کے پاس کچھ نہ تھا، نہ کھانا نہ پانی۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے ہاتھ اٹھائے، یا رب، میں تیری راہ میں نکلا ہوں، مجھے مایوس نہ لوٹا۔ اسی لمحے سے ایک اجنبی مسافر آیا، اس نے روٹی کا ٹکڑا دیا اور کہا، اللہ نے کہا ہے تمہیں یہ دینا ہے۔ عبداللہ کانپ اٹھا، آنکھیں بھر آئیں، بغداد کی جھلک، امید کی کرن۔ کئی دن بعد دور سے بغداد کے مینار نظر آئے۔ عبداللہ سجدے میں گر گیا، یا اللہ، تو نے بلا لیا، اب مجھے اپنے ولی کے در سے محروم نہ کرنا۔ اس کے دل میں ایک ہی نام گونج رہا تھا، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی۔ اختتام حصہ اول۔ عبداللہ ابھی بغداد کے دروازے تک ہی پہنچا تھا، مگر اس کی اصل آزمائش اب شروع ہونے والی تھی، کیونکہ فقر ابھی ختم نہ ہوا تھا، امتحان ابھی باقی تھے، اور غوث اعظم کی نظر کرم ابھی اس پر پڑنی تھی۔ بغداد کی گلیاں، در غوث اعظم اور تقدیر کی پہلی دستک۔ بغداد علم، نور اور اولیاء کا شہر۔ عبداللہ جیسے ہی بغداد کے دروازے میں داخل ہوا تو اسے محسوس ہوا جیسے فضا بدل گئی ہو۔ یہ وہ شہر تھا جہاں قرآن کی تلاوت گلیوں میں گونجتی تھی، درویشوں کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی تھی، اور ہر سمت علم و کرامت کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ دھیرے سے بولا، یا اللہ، یہ وہی شہر ہے جس کی پکار تو نے میرے دل میں ڈالی تھی۔ بھوک کا آخری وار، عبداللہ کئی دنوں سے پورا کھانا نہیں کھا سکا تھا، بدن کمزور، کپڑے میلے، چہرہ زرد۔ بازار کے کنارے وہ بیٹھ گیا، سامنے کھانوں کی خوشبوئیں تھی کچھ لوگ ترس سے دیکھتے، کچھ طنز سے۔ ایک شخص بولا، یہ فقیر کہاں سے آ گیا؟ عبداللہ نے نظریں جھکا لیں، میں فقیر نہیں، میں اللہ کا محتاج ہوں۔
दर मदरसा बाबुल अजज लोगों से पूछते पूछते वो इस मकाम पर पहुंचा जहां हजरत गौसे आजम का मदरसा था। दरवाजा सादा था, मगर दिलों को खींच लेने वाला। अब्दुल्लाह के कदम रख गए, दिल कांप उठा। उसने आहिस्ता कहा, या अल्लाह, मैं तेरे वली के दर पर आ गया हूं। पहली नजर, वो लम्हा जो सदियों पर भारी था, मदरसे के अंदर से एक नौरानी शख्सियत बाहर तशरीफ लाई। चेहरा चांद की तरह रोशन, आंखों में गहराई और पेशानी पर सजदों का नूर। वो थे हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह। जैसे ही उनकी नजर अब्दुल्ला पर पड़ी, अब्दुल्ला का दिल लर्ज गया। गौसे आजम मुस्कुराए और फरमाया, आ गया है वो जिसे भूख ने नहीं, यकीन ने यहां पहुंचाया है। अब्दुल्ला जमीन पर गिर पड़ा, आंखों से आंसू रवां थे। राज की बात बगैर पूछे सब जान लेना। गौसे आजम ने फरमाया, अब्दुल्ला, तो नंगे पांव आया, भौंक बर्दाश्त की, लोगों के ताने सहे, मगर अल्लाह से शकवा नहीं किया। अब्दुल्ला कांप गया, वो कुछ बोल न सका। गौसे आजम ने फरमाया, जानता है क्यों बुलाया गया है? अब्दुल्ला ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मुझे कुछ मालूम नहीं, बस अल्लाह ने कहा। मैं चल पड़ा। पहला सबक, फक्र की हकीकत। गौसे आजम ने फरमाया, फक्र का मतलब खाली जेब नहीं, बल्कि खाली दिल है, और तेरा दिल अल्लाह से भरा हुआ है। फिर हुक्म दिया, उसे खाना दो। अब्दुल्ला को कई दिन बाद पेट भरकर खाना मिला, मगर इससे ज्यादा उसके दिल को सुकून मिला। आजमाइश अभी बाकी थी। अब्दुल्ला ने सोचा, अब शायद उसकी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी, मगर गौसे आजम ने फरमाया, अब्दुल्ला, अल्लाह अपने खास बंदों को आराम नहीं, इम्तिहान देता है। फिर एक ऐसा हुक्म दिया जो अब्दुल्ला के लिए नया इम्तिहान बनने वाला था। गैर मुतवक्का हुक्म गौसे आजम ने फरमाया, अब्दुल्ला, आज रात शहर से बाहर कनवे के पास जाना, वहां जो हो देखना, मगर जबान ना खोलना। अब्दुल्ला हैरान रह गया, दिल में खौफ आया, मगर फौरन बोला, हुजूर, जो हुक्म वही मेरा रास्ता। रात का मंजर खामोश बगदाद, चांदनी रात थी। बगदाद सो रहा था। अब्दुल्ला शहर से बाहर निकला, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कनवा पुराना था, पानी सियाह और फजा पर असरार। अब्दुल्ला ने खुद से कहा, या अल्लाह, तो ही हाफिज है। इख्तितामी हिस्सा दोम। अब्दुल्ला कनवे के किनारे खड़ा था, खामोश, डरा हुआ, मगर फरमान बरदार। और उसी लम्हे कनवे के अंदर से एक आवाज आई, कौन है जो इस वक्त यहां आया है? यह आवाज इंसान की नहीं थी। कनवे का राज, आग का इम्तिहान और गौसे आजम की करामत। कनवे से आने वाली आवाज, खौफ या ईमान? अब्दुल्ला के जिस्म में लर्जा दौड़ गया। रात की खामोशी में वो आवाज दिल चीर देने वाली थी। कौन है जो इस वक्त यहां आया है? कनवे के अंदर अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जैसे सदियों का हो। अब्दुल्ला ने आंखें बंद की, मगर फौरन गौसे आजम के अल्फाज याद आए, जो हो देखना, मगर जबान ना खोलना। उसने लपसी लिए, बस दिल ही दिल में पढ़ा। वो जो नजर नहीं आता, अचानक कनवे से काली धुंध सी निकली। धुंध के बीच एक हैबत, नाक शक्ल भरी, आंखें अंगारों की तरह, आवाज गूंजदार, और वजूद ऐसा जैसे आग से बना हो। वो बोला, ऐ इंसान, तो जानता है ये कनवा किसका है? अब्दुल्ला के पांव कांप रहे थे, मगर जबान खामोश। जिनका एतराफ वो मखलूक आगे बढ़ी और बोली, ये कनवा मेरा मस्कन है, मैं बरसों से यहां हूं। बगदाद के लोग मुझे नहीं देख सकते, मगर तो क्यों आया है? अब्दुल्ला की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर बैठ गया, दिल में सिर्फ एक ही बात, या अल्लाह, मैं तेरे वली के हुक्म पर आया हूं। आजमाइश की आग अचानक वो मखलूक हंसी, कनवे से शौले निकलने लगे, जमीन गर्म होने लगी, हवा आग बन गई। वो बोला, अगर तू सच्चा है तो इस आग में खड़ा हो जा। ये सुनकर अब्दुल्ला का नफस कांपा, मगर ईमान न हारा। करामत का ज़ुहूर जैसे ही अब्दुल्ला ने आग में कदम रखा तो आग ठंडी हो गई, शाले फूल बन गए, जमीन नरम हो गई। जिन चीख उठा, ये मुमकिन नहीं, ये सिर्फ उसके गुलाम के लिए हो सकता है जिस पर गौसे आजम की नजर हो। सच का इतराफ जिन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आवाज बदल गई, मैं बरसों से सरकश था, लोगों को डराता था, मगर आज जान लिया कि अल्लाह के वली का नाम आग को भी झुका देता है। अब्दुल्ला ने तब भी कुछ न कहा। अमानत की पेशकश जिनने कनवे के अंदर से एक संदूक निकाला, सोना, चांदी, जवाहरात। वो बोला, ये ले ले, ये तेरे फक्र का बदला है। अब्दुल्ला के दिल में एक लम्हे को ख्याल आया, मगर फौरन झटक दिया। वो सिर झुकाकर खड़ा रहा,
غوث اعظم کی آزمائش یاد آ گئی۔ عبداللہ کے کانوں میں وہی آواز گونج رہی تھی، زبان نہ کھولنا اور جو ہو دیکھنا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، مجھے دنیا نہیں، تیرا قرب چاہیے۔ جن کا انجام جن چیخ کر بولا، تو نے سونے کو ٹھکرا دیا، تو واقعی فقیر نہیں، تو آزاد ہے۔ پھر اس نے اعلان کیا، آج سے یہ کنواں اللہ والوں کے نام ہے، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ اور وہ دھند میں تحلیل ہو گیا۔ رات کا سکوت آگ ختم ہو چکی تھی، کنواں خاموش تھا، آسمان پر ستارے روشن تھے۔ عبداللہ زمین پر سجدے میں گر گیا، یا اللہ، یہ سب تیرے ولی کی برکت سے ہے۔ واپسی دل بدل چکا تھا۔ فجر سے پہلے عبداللہ واپس بغداد لوٹا، دل ہلکا، آنکھیں نم اور روح بیدار۔ وہ جان چکا تھا، اصل دولت سونا نہیں بلکہ اللہ پر یقین ہے۔ اختتامی حصہ سوم عبداللہ ابھی مدرسے کے دروازے پر ہی تھا، مگر اس کی آزمائش اب آخری مرحلے میں داخل ہو چکی تھی، کیونکہ اب غوث اعظم خود اسے وہ بات بتانے والے تھے جو اس کی پوری زندگی کا رخ بدل دے گی۔ در غوث اعظم پر آخری امتحان، یقین کی فتح اور عبداللہ کا بدلتا مقدر۔ فجر کی روشنی، دل کی نئی صبح، فجر کی اذان بغداد کی فضا میں گونج رہی تھی۔ عبداللہ مدرسہ باب العزج کے دروازے پر کھڑا تھا، وہی عبداللہ جو ننگے پاؤں آیا تھا، بھوک، آگ اور خوف سے گزرا تھا، مگر ایمان سے نہ ہٹا تھا۔ اب اس کا دل پرسکون تھا، جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ غوث اعظم کی بلاوا مدرسے کے اندر سے ایک خادم آیا اور بولا، عبداللہ، حضور تمہیں بلا رہے ہیں۔ عبداللہ کے قدم لرز گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آخری ملاقات، وہ نگاہ جو تقدیر بدل دے۔ غوث اعظم حجرے میں تشریف فرما تھے، چہرہ نور سے روشن، آنکھوں میں شفقت کا سمندر۔ جیسے ہی عبداللہ اندر آیا، غوث اعظم مسکرائے، عبداللہ، تو نے آگ کو، جن کو اور دنیا کو ٹھکرا دیا۔ عبداللہ زمین پر بیٹھ گیا۔ حضور، میں نے کچھ نہیں کیا، سب آپ کے صدقے سے ہے۔ اصل حقیقت کا انکشاف غوث اعظم نے فرمایا، عبداللہ، کنویں میں جو سونا تھا وہ تیرا رزق تھا، مگر تو اس سے بڑا رزق پا چکا ہے۔ پھر فرمایا، اللہ نے تجھے فقیری نہیں، ایمانت کے لیے چنا ہے۔ آخری امتحان، عزت یا اخلاص۔ غوث اعظم نے فرمایا، عبداللہ، اگر میں چاہوں تو تجھے بغداد کا امیر بنا دوں، لوگ تیرے قدموں میں ہوں۔ عبداللہ کا جسم کانپ گیا۔ اس نے فوراً کہا، حضور، مجھے نہ دولت چاہیے نہ نام، بس اللہ کی رضا چاہیے۔ مسکراہٹ قبولیت کی علامت۔ غوث اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بس یہی جواب اللہ کو مطلوب تھا۔ انہوں نے عبداللہ کے سر پر ہاتھ رکھا، کرامتی قبری۔ اس لمحے عبداللہ کا دل نور سے بھر گیا، خوف ختم ہو گیا، دنیا کی محبت نکل گئی۔ غوث اعظم نے فرمایا، آج سے تو موچی نہیں، دلوں کا مرہم ہے۔ خدمت کا راستہ غوث اعظم نے حکم دیا، بغداد کے غریبوں کی خدمت کر، ان کے پاؤں نہیں، ان کے دل سی۔ عبداللہ نے سر جھکا کر کہا، حضور، یہی میری زندگی ہے۔ وقت گزرتا گیا، عبداللہ بغداد میں رہنے لگا، مگر نہ اس کا لباس بدلا، نہ اس کا لہجہ، نہ اس کی عاجزی۔ لوگ کہتے، وہ یقین کا سفر، موچی عبداللہ سے بغداد تک، تمہید، فقر، یقین اور اللہ پر توکل۔ کہتے ہیں، اللہ اپنے خاص بندوں کو آزمائشوں کی بھٹی میں تپا کر کندن بناتا ہے۔ یہ کہانی بھی ایسے ہی ایک بندے کی ہے، جس کے پاس نہ دولت تھی نہ طاقت، بس ایک ٹوٹا ہوا دل، محنتی ہاتھ اور اللہ پر کامل یقین۔ اس کا نام تھا عبداللہ، پیشہ موچی مقام، ایک چھوٹا سا گاؤں۔ بغداد سے کئی دنوں کی مسافت پر عبداللہ کی زندگی فقر کی تصویر تھی، مگر اس کا دل ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ عبداللہ ایک سادہ مگر سچا انسان۔ عبداللہ صبح فجر سے پہلے اٹھتا، وضو کرتا، 2 رکعت نفل پڑھتا اور کہتا، یا اللہ، آج کا رزق بھی تیرے نام پر ہے۔ اس کے پاس ایک بوسیدہ سا صندوق تھا، جس میں چند اوزار، پرانے چمڑے کے ٹکڑے اور ماں کی دی ہوئی ایک تسبیح، بس یہی اس کی دنیا تھی۔ گاؤں کے لوگ کہتے، عبداللہ محنتی ہے مگر قسمت کا مارا ہے، مگر عبداللہ کہتا، قسمت نہیں، میرا رب سب سے بڑا ہے۔ آزمائش کا پہلا وار، بھوک کئی دن ایسے آئے جب کام نہ ملا، چولہا ٹھنڈا رہا، پیٹ میں آگ لگی مگر زبان پر شکوہ نہ آیا۔ ایک رات عبداللہ نے صرف پانی پی کر روزہ رکھا، بھوک سے آنکھوں کے آگے اندھیرا تھا۔ اسی حالت میں اس نے خواب دیکھا۔ خواب بغداد کی پکار عبداللہ نے دیکھا، ایک نورانی شہر، اونچے مینار اور ایک بزرگ آواز، عبداللہ، اگر تو اللہ پر یقین رکھتا ہے تو بغداد آ جا،
تیری تقدیر وہاں تیرا انتظار کر رہی ہے۔ آنکھ کھلی تو دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے فوراً سجدہ کیا۔ یا اللہ، اگر یہ تیرا اشارہ ہے تو میں چل پڑوں گا، چاہے جان چلی جائے۔ فیصلہ سب کچھ چھوڑ دینا۔ اگلی صبح عبداللہ نے اپنا آدھا چمڑا ایک مسافر کو دے دیا، باقی اوزار ایک یتیم بچے کو، اور کہا، بیٹا، یہ سب اللہ کی امانت ہے۔ لوگ ہنسنے لگے۔ بغداد؟ فقیر بغداد جائے گا؟ مگر عبداللہ نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ سفر کا آغاز ننگے پاؤں، بھرپور یقین عبداللہ کے پاؤں میں جوتا نہ تھا۔ راستہ پتھریلا تھا، دھوپ آگ برسا رہی تھی۔ ہر قدم پر زبان سے نکلتا، حسبی اللہ، لا الہ الا ہو۔ کئی میل چلنے کے بعد پاؤں چھل گئے، ہونٹ سوکھ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر دل نہ ٹوٹا۔ پہلا امتحان، تنہائی ایک سنسان راستہ آیا، چاروں طرف خاموشی، ہوا بھی جیسے رک گئی ہو۔ شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا، واپس چلا جا، تو اکیلا ہے، کوئی مدد نہیں کرے گا۔ عبداللہ رک گیا، آنکھ بند کی اور بولا، میرا رب میرے ساتھ ہے، میں اکیلا نہیں۔ اچانک دل کو سکون ملا۔ دوسرا امتحان پھارا بھوک اور پیاس۔ تیسرے دن عبداللہ کے پاس کچھ نہ تھا، نہ کھانا نہ پانی۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے ہاتھ اٹھائے، یا رب، میں تیری راہ میں نکلا ہوں، مجھے مایوس نہ لوٹا۔ اسی لمحے سے ایک اجنبی مسافر آیا۔ اس نے روٹی کا ٹکڑا دیا اور کہا، اللہ نے کہا ہے تمہیں یہ دینا ہے۔ عبداللہ کانپ اٹھا، آنکھیں بھر آئیں۔ بغداد کی جھلک، امید کی کرن۔ کئی دن بعد دور سے بغداد کے مینار نظر آئے۔ عبداللہ سجدے میں گر گیا، یا اللہ، تو نے بلا لیا، اب مجھے اپنے ولی کے در سے محروم نہ کرنا۔ اس کے دل میں ایک ہی نام گونج رہا تھا، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی۔ اختتام حصہ اول۔ عبداللہ ابھی بغداد کے دروازے تک ہی پہنچا تھا، مگر اس کی اصل آزمائش اب شروع ہونے والی تھی، کیونکہ فقر ابھی ختم نہ ہوا تھا، امتحان ابھی باقی تھے، اور غوث اعظم کی نظر کرم ابھی اس پر پڑنی تھی۔ بغداد کی گلیاں، در غوث اعظم اور تقدیر کی پہلی دستک۔ بغداد علم، نور اور اولیاء کا شہر۔ عبداللہ جیسے ہی بغداد کے دروازے میں داخل ہوا تو اسے محسوس ہوا جیسے فضا بدل گئی ہو۔ یہ وہ شہر تھا جہاں قرآن کی تلاوت گلیوں میں گونجتی تھی، درویشوں کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی تھی، اور ہر سمت علم و کرامت کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ دھیرے سے بولا، یا اللہ، یہ وہی شہر ہے جس کی پکار تو نے میرے دل میں ڈالی تھی۔ بھوک کا آخری وار عبداللہ کئی دنوں سے پورا کھانا نہیں کھا سکا تھا۔ بدن کمزور، کپڑے میلے، چہرہ زرد۔ بازار کے کنارے وہ بیٹھ گیا، سامنے کھانوں کی خوشبوئیں تھی۔ کچھ لوگ ترس سے دیکھتے، کچھ طنز سے۔ ایک شخص بولا، یہ فقیر کہاں سے آ گیا؟ عبداللہ نے نظریں جھکا لیں، میں فقیر نہیں، میں اللہ کا محتاج ہوں۔ در مدرسہ باب العزج لوگوں سے پوچھتے پوچھتے وہ اس مقام پر پہنچا جہاں حضرت غوث اعظم کا مدرسہ تھا۔ دروازہ سادہ تھا، مگر دلوں کو کھینچ لینے والا۔ عبداللہ کے قدم رک گئے، دل کانپ اٹھا۔ اس نے آہستہ کہا، یا اللہ، میں تیرے ولی کے در پر آ گیا ہوں۔ پہلی نظر، وہ لمحہ جو صدیوں پر بھاری تھا۔ مدرسے کے اندر سے ایک نورانی شخصیت باہر تشریف لائی، چہرہ چاند کی طرح روشن، آنکھوں میں گہرائی، اور پیشانی پر سجدوں کا نور۔ وہ تھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ۔ جیسے ہی ان کی نظر عبداللہ پر پڑی، عبداللہ کا دل لرز گیا۔ غوث اعظم مسکرائے اور فرمایا، آ گیا ہے وہ جسے بھوک نے نہیں، یقین نے یہاں پہنچایا ہے۔ عبداللہ زمین پر گر پڑا، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ راز کی بات بغیر پوچھے سب جان لینا۔ غوث اعظم نے فرمایا، عبداللہ، تو ننگے پاؤں آیا، بھوک برداشت کی، لوگوں کے تانے سہے، مگر اللہ سے شکوہ نہیں کیا۔ عبداللہ کانپ گیا، وہ کچھ بول نہ سکا۔ غوث اعظم نے فرمایا، جانتا ہے کیوں بلایا گیا ہے؟ عبداللہ نے سر جھکا کر کہا، حضور، مجھے کچھ معلوم نہیں، بس اللہ نے کہا۔ میں چل پڑا۔ پہلا سبق، فقر کی حقیقت۔ غوث اعظم نے فرمایا، فقر کا مطلب خالی جیب نہیں، بلکہ خالی دل ہے، اور تیرا دل اللہ سے بھرا ہوا ہے۔ پھر حکم دیا، اسے کھانا دو۔ عبداللہ کو کئی دن بعد پیٹ بھر کر کھانا ملا، مگر اس سے زیادہ اس کے دل کو سکون ملا۔ آزمائش ابھی باقی تھی۔ عبداللہ نے سوچا، اب شاید اس کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، مگر غوث اعظم نے فرمایا،
عبداللہ، اللہ اپنے خاص بندوں کو آرام نہیں، امتحان دیتا ہے۔ پھر ایک ایسا حکم دیا جو عبداللہ کے لیے نیا امتحان بننے والا تھا۔ غیر متوقع حکم غوث اعظم نے فرمایا، عبداللہ، آج رات شہر سے باہر کنویں کے پاس جانا، وہاں جو ہو دیکھنا، مگر زبان نہ کھولنا۔ عبداللہ حیران رہ گیا، دل میں خوف آیا، مگر فوراً بولا، حضور، جو حکم وہی میرا راستہ۔ رات کا منظر خاموش بغداد، چاندنی رات تھی، بغداد سو رہا تھا۔ عبداللہ شہر سے باہر نکلا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کنواں پرانا تھا، پانی سیاہ اور فضا پر اسرار۔ عبداللہ نے خود سے کہا، یا اللہ، تو ہی حافظ ہے۔ اختتامی حصہ دوم عبداللہ کنویں کے کنارے کھڑا تھا، خاموش، ڈرا ہوا، مگر فرمان بردار۔ اور اسی لمحے کنویں کے اندر سے ایک آواز آئی، کون ہے جو اس وقت یہاں آیا ہے؟ یہ آواز انسان کی نہیں تھی، کنویں کا راز، آگ کا امتحان اور غوث اعظم کی کرامت۔ کنویں سے آنے والی آواز، خوف یا ایمان؟ عبداللہ کے جسم میں لرزہ دوڑ گیا۔ رات کی خاموشی میں وہ آواز دل چیر دینے والی تھی۔ کون ہے جو اس وقت یہاں آیا ہے؟ کنویں کے اندر اندھیرا تھا، ایسا اندھیرا جیسے صدیوں کا ہو۔ عبداللہ نے آنکھیں بند کی، مگر فوراً غوث اعظم کے الفاظ یاد آئے، جو ہو دیکھنا، مگر زبان نہ کھولنا۔ اس نے لپسی لیے، بس دل ہی دل میں پڑھا۔ وہ جو نظر نہیں آتا، اچانک کنویں سے کالی دھند سی نکلی۔ دھند کے بیچ ایک ہیبت، ناک شکل بھری، آنکھیں انگاروں کی طرح، آواز گونجدار، اور وجود ایسا جیسے آگ سے بنا ہو۔ وہ بولا، اے انسان، تو جانتا ہے یہ کنواں کس کا ہے؟ عبداللہ کے پاؤں کانپ رہے تھے، مگر زبان خاموش۔ جن کا اعتراف وہ مخلوق آگے بڑھی اور بولی، یہ کنواں میرا مسکن ہے، میں برسوں سے یہاں ہوں۔ بغداد کے لوگ مجھے نہیں دیکھ سکتے، مگر تو کیوں آیا ہے؟ عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ زمین پر بیٹھ گیا، دل میں صرف ایک ہی بات، یا اللہ، میں تیرے ولی کے حکم پر آیا ہوں۔ آزمائش کی آگ اچانک وہ مخلوق ہنسی، کنویں سے شعلے نکلنے لگے، زمین گرم ہونے لگی، ہوا آگ بن گئی۔ وہ بولا، اگر تو سچا ہے تو اس آگ میں کھڑا ہو جا۔ یہ سن کر عبداللہ کا نفس کانپا، مگر ایمان نہ ہارا۔ کرامت کا ظہور جیسے ہی عبداللہ نے آگ میں قدم رکھا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، شالے پھول بن گئے، زمین نرم ہو گئی، جن چیخ اٹھا، یہ ممکن نہیں، یہ صرف اس کے غلام کے لیے ہو سکتا ہے جس پر غوث اعظم کی نظر ہو۔ سچ کا اعتراف جن زمین پر گر پڑا، اس کی آواز بدل گئی، میں برسوں سے سرکش تھا، لوگوں کو ڈراتا تھا، مگر آج جان لیا کہ اللہ کے ولی کا نام آگ کو بھی جھکا دیتا ہے۔ عبداللہ نے تب بھی کچھ نہ کہا۔ امانت کی پیشکش جن نے کنویں کے اندر سے ایک صندوق نکالا، سونا، چاندی، جواہرات۔ وہ بولا، یہ لے لے، یہ تیرے فقر کا بدلہ ہے۔ عبداللہ کے دل میں ایک لمحے کو خیال آیا، مگر فوراً جھٹک دیا۔ وہ سر جھکا کر کھڑا رہا۔ غوث اعظم کی آزمائش یاد آ گئی۔ عبداللہ کے کانوں میں وہی آواز گونج رہی تھی، زبان نہ کھولنا، اور جو ہو دیکھنا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، مجھے دنیا نہیں، تیرا قرب چاہیے۔ جن کا انجام جن چیخ کر بولا، تو نے سونے کو ٹھکرا دیا، تو واقعی فقیر نہیں، تو آزاد ہے۔ پھر اس نے اعلان کیا، آج سے یہ کنواں اللہ والوں کے نام ہے، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ اور وہ دھند میں تحلیل ہو گیا۔ رات کا سکوت آگ ختم ہو چکی تھی، کنواں خاموش تھا، آسمان پر ستارے روشن تھے۔ عبداللہ زمین پر سجدے میں گر گیا، یا اللہ، یہ سب تیرے ولی کی برکت سے ہے۔ واپسی دل بدل چکا تھا۔ فجر سے پہلے عبداللہ واپس بغداد لوٹا، دل ہلکا، آنکھیں نم اور روح بیدار۔ وہ جان چکا تھا، اصل دولت سونا نہیں بلکہ اللہ پر یقین ہے۔ اختتامی حصہ سوم عبداللہ ابھی مدرسے کے دروازے پر ہی تھا، مگر اس کی آزمائش اب آخری مرحلے میں داخل ہو چکی تھی، کیونکہ اب غوث اعظم خود اسے وہ بات بتانے والے تھے جو اس کی پوری زندگی کا رخ بدل دے گی۔ در غوث اعظم پر آخری امتحان، یقین کی فتح اور عبداللہ کا بدلتا مقدر۔ فجر کی روشنی، دل کی نئی صبح، فجر کی اذان بغداد کی فضا میں گونج رہی تھی۔ عبداللہ مدرسہ باب العزج کے دروازے پر کھڑا تھا، وہی عبداللہ جو ننگے پاؤں آیا تھا، بھوک، آگ اور خوف سے گزرا تھا، مگر ایمان سے نہ ہٹا تھا۔ اب اس کا دل پرسکون تھا، جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ غوث اعظم کی بلاوا مدرسے کے اندر سے ایک خادم آیا اور بولا، عبداللہ، حضور تمہیں بلا رہے ہیں۔ عبداللہ کے قدم لرز گئے،
आंखों से आंसू बहने लगे। आखिरी मुलाकात, वो निगाह जो तकदीर बदल दे। गौसे आजम हुजरे में तशरीफ फरमा थे, चेहरा नूर से रोशन, आंखों में शफकत का समंदर। जैसे ही अब्दुल्ला अंदर आया, गौसे आजम मुस्कुराए। अब्दुल्ला, तूने आग को, जिन को और दुनिया को ठुकरा दिया। अब्दुल्ला जमीन पर बैठ गया। हुजूर, मैंने कुछ नहीं किया, सब आपके सदक़े से है। असल हकीकत का इंकिशाफ। गौसे आजम ने फरमाया, अब्दुल्ला, कनवे में जो सोना था वो तेरा रिज्क था, मगर तो उससे बड़ा रिज्क पा चुका है। फिर फरमाया, अल्लाह ने तुझे फकीरी नहीं, ईमानत के लिए चुना है। आखिरी इम्तिहान, इज्जत या अखलास। गौसे आजम ने फरमाया, अब्दुल्ला, अगर मैं चाहूं तो तुझे बगदाद का अमीर बना दूं, लोग तेरे कदमों में हूं। अब्दुल्ला का जिस्म कांप गया। उसने फौरन कहा, हुजूर, मुझे न दौलत चाहिए न नाम, बस अल्लाह की रिजा चाहिए। मुस्कुराहट कबूलियत की अलामत। गौसे आजम की आंखों में आंसू आ गए। बस यही जवाब अल्लाह को मतलूब था। उन्होंने अब्दुल्ला के सिर पर हाथ रखा। करामती कबरी। इस लम्हे अब्दुल्ला का दिल नूर से भर गया। खौफ खत्म हो गया, दुनिया की मोहब्बत निकल गई। गौसे आजम ने फरमाया, आज से तो मोची नहीं, दिलों का मरहम है। खदमत का रास्ता गौसे आजम ने हुक्म दिया। बगदाद के गरीबों की खदमत कर, उनके पांव नहीं, उनके दिल सी। अब्दुल्ला ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, यही मेरी जिंदगी है। वक्त गुजरता गया। अब्दुल्ला बगदाद में रहने लगा, मगर न उसका लिबास बदला, न उसका लहजा, न उसकी आजिज़ी। लोग कहते,